صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آتا تھا، اس کا نام عبداللہ تھا، اور یہ وہ عبداللہ ہے جس کا اس معاشرے میں نک نیم بعض لوگ اسے حمار کہتے تھے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتا تھا، مذاق کرتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں ایسی کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتوں پہ تبسم فرماتے۔ تو ایک مرتبہ عبداللہ نے شراب پی، حد عائد ہوئی اور اسے کوڑے لگائے گئے۔ کوڑوں کے بعد اس نے توبہ کی۔ کچھ دن بعد دوبارہ اسے پکڑا گیا کہ اس نے شراب پی ہے، تو دوبارہ اس پہ حد لگی، اسے کوڑے مارے گئے۔ اس نے پھر توبہ کی۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے شراب پی، پکڑا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کیا گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اس پہ حد جاری ہوتی ہے۔ اب اسے جب کوڑے لگائے جا رہے تھے تو ایک صحابی رسول وہاں پہ کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ اتنی شفقت کرتے ہیں، اتنی کریمی فرماتے ہیں، اور اتنی مرتبہ اس پہ حد جاری ہو چکی ہے، اور یہ شخص بار بار توبہ توڑتا ہے اور اپنی حد کا احترام نہیں کرتا۔ لعنت ہو ایسے شخص کے اوپر۔ جب اس صحابی نے اس گناہگار شخص پہ لعنت کی، اب وہ جو گناہگار تھا وہ کتنی مرتبہ گناہگار ڈکلیئر ہوا۔ 3 مرتبہ اپنے گناہ کی پاداش میں اس نے اپنے اوپر حد جاری کروائی۔ واضح طور پہ جرائم میں مبتلا ہونے والا شخص۔ مگر ایک صحابی نے کہا کہ لعنت ہو ایسے شخص پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کھڑے تھے۔ آپ کو اس صحابی کا اس گناہگار کے اوپر لعنت کرنا ناگوار گزرا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پہ لعنت نہ کرو، فقط اتنا جانتا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ شرابی ہے، توبہ توڑتا ہے، کئی گناہ کرتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس کے بارے میں اتنی بات جانتا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس لیے یہ لعنت کا مستحق نہیں ہے۔ اس کا گناہ گار ہونا ضرور اپنی جگہ مسلم ہے، مگر اپنے گناہوں کے باوجود بھی یہ لعنت کے مستحق نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔